محسنات معنویہ میں طباق کے بعد ہمارے پاس ہے مقابلہ۔ مقابلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طباق میں تو یہ تھا کہ ایک لفظ ہے، مفرد ہے اور اس کا الٹ ذکر کرنا، لیکن مقابلہ میں ہوتا ہے کہ دو لفظ ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، ان کو پہلے ذکر کرنا، پھر ان کی ضد کو یعنی ان کے الٹ کو الگ سے بالکل اسی ترتیب سے ذکر کرنا۔ تو المقابلۃ ان یؤتى بمعنیین او اکثر، کہ مقابلہ یہ ہے کہ دو معنی یا دو سے زیادہ معنی ذکر کیے جائیں، ثم یؤتى بما یقابل ذلك علی الترتیب، پھر ان سب کے مقابلے میں ترتیب سے لایا جائے، جس کو ہم لفظ و نشر مرتب بھی کہہ دیتے ہیں اردو میں، کہ ایک لفظ ذکر کیا، تین چار چیزیں ذکر کی، پھر ان تین چار چیزوں کا الٹ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ترتیب وہی ہے، پہلی کے الٹ یہاں پہ بھی پہلے والے ہوگی، دوسری کے الٹ ہمارے پاس دوسرے فقرے میں بھی دوسرے والا ہوگا، اس کو کہتے ہیں مقابلہ۔ اس کی مثال قرآن مجید میں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اب تَأْسَوْا کے مقابلے میں آ گیا تفرحوا، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ کے مقابلے میں آ گیا آتاکم، تو یہ دو ہیں، اب ان کا الٹ بھی استعمال ہو رہا ہے اور بالکل ترتیب سے ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مقابلہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی کا فرمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، کہ تم لوگ زیادہ ہو جاتے ہو آہو بکا کے وقت، مصیبت کے وقت، اور لالچ کے وقت کم ہو جاتے ہو، یعنی کہ لالچ نہیں ہے۔ تو کیا مطلب کہ اب یہاں دیکھیں تکثرون کے مقابلے میں تقلون آ گیا، فزع کے مقابلے میں طمع آ گیا، تو یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور الٹ ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے مقابلہ۔ اور اسی طرح اگر اور مثال اس کی دیکھنا چاہیں، قدر الجماعت خیر من صفو الفرقہ، کہ جماعت کی جو برائی ہے، کدورت ہے، وہ فرقہ یعنی کہ جدائی، ہر کسی کا الگ الگ ہونا، اس کی اچھائی سے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں قدر کے مقابلے میں صف آ گیا، جماعت کے مقابلہ میں فرقہ آ گیا، تو یہ بھی الگ الگ ہے۔ معنی اس جملے کا یہ ہے کہ اگر جماعت میں تھوڑی بہت خرابیاں، خامیاں ہیں بھی، تو وہ اگر الگ الگ اپنے طور پہ کوئی انسان بہت زیادہ اچھا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو جماعت ہی کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ ید اللہ علی الجماعہ۔ اس کے بعد اگر مثال دیکھیں تو یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ ابھی دیکھیں ویحل کے مقابلے میں یحرم آ گیا، لہم کے مقابلے میں علیہم آ گیا، الطیبات کے مقابلے میں الخبائث آ گیا، تو یہ بھی سارا مقابلہ ہے، تین ورڈ ہیں، ان کا مقابلے کے طور پہ الگ الگ آ رہا ہے۔ اس کے بعد باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، باطن کے مقابلے میں ظاہر ہے، رحمت کے مقابلے میں عذاب ہے، تو یہ بھی مقابلہ ہے۔ اس کے بعد اما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری، اور اس کے بعد یہ ایک جملہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری۔ اب یہ بالکل یعنی یہ سب سے اچھی مثال ہے مقابلہ کی، کہ کئی ساری چیزیں اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ اعطا کے مقابلے میں بخیلہ آ گیا، ٹھیک ہے، واتقا کے مقابلے میں استغنا آ گیا، صدق بالحسنی کے مقابلے میں کذب بالحسنی آ گیا، فسنیسرہ للیسری کے مقابلہ میں فسنیسرہ للعسری آ گیا، تو یہ بالکل ہی الگ الگ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مقابلہ، یعنی کئی ساری چیزیں ہیں اور سب کا پھر اسی ترتیب سے الٹ آ رہا ہے۔ آتا کا معنی جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور اللہ سے ڈر گیا اور اس نے سچائی اختیار کی، تو ہم اس کے راستے آسان کر دیں گے، اور جس نے کنجوسی کی، بخل کیا اور اللہ سے نہیں ڈرا اور جھوٹ کا راستہ اختیار کیا، سچائی کو جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے مشقت پیدا کر دیں گے، تو یہ سارے الٹ ہیں۔